السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی بھائی نے بڑا ہی عجیب و غریب سوال پوچھا ہے۔ کہتے ہیں کہ کوئی ایسی صحیح حدیث بتا دیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی وقت میں 3 طلاق دینے سے منع کیا ہو۔ عجیب سوال اس لیے میں نے کہا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا فہم ہم سے بہت اعلیٰ تھا اور وہ لوگ ایسے سوالات نہیں کرتے تھے۔ آج ہم اپنے ایک فہم کے ذوق میں مبتلا ہو کر مختلف قسم کے سوال اٹھاتے ہیں جو کہ سوال بنتا ہی نہیں ہوتا۔ اب سوال یہ ہے کہ 3 طلاق دینا حرام ہے، حلال ہے، جائز ہے کہ ناجائز ہے، یہ تو سوال بنتا ہے۔ لیکن یہ کیا ہوا کہ صحیح حدیث بتا دیں جس میں اب اللہ کا قرآن جو ہے وہ حدیث سے تو کہیں اوپر چیز ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے، یعنی رجی طلاق جس میں رجوع کیا جا سکتا ہے وہ 2 مرتبہ ہے۔ جب 2 مرتبہ کے بعد جب تیسری طلاق دینے کی نوبت آئے گی تو اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ اب یہ سوچ سمجھ کے تیسری طلاق دے، یعنی کہ 2 مرتبہ تو اس کو رجوع کا حق تھا، تیسری طلاق کے بعد رجوع کا حق ہی ختم ہو جائے گا، اب سوچ سمجھ کے طلاق دے گا، یعنی اگر دے گا طلاق تو پھر وہ بیوی اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی، اور اگر وہ سوچتا سمجھتا ہے اور عقل رکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں اب طلاق نہ دوں تو وہ پھر اس کے لیے حلال رہے گی، وہ طلاق نہیں دے گا، وہ اس کی بیوی رہے گی۔ تو صحابہ نے کبھی بھی اس آیت پر کوئی ایسا اعتراض نہیں کیا جو آج کل کے اعتراض ہیں کہ الطلاق مرتان فامساک بمعروف و تسریح باحسان۔ صحابہ ایسے سوالات نہیں اٹھاتے تھے۔ لیکن پھر بھی ہم اس بھائی کی تسلی اور تشفی کے لیے ایک حدیث پیش کرتے ہیں جو کہ سنن نسائی میں ہے، کتاب الطلاق میں ہے۔ اس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ایسے شخص کے بارے میں بتایا گیا جس نے اپنی بیوی کو اکٹھی 3 طلاقیں دے دی تھیں، اکٹھی 3 طلاقیں، یعنی ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی غصے کی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کھڑے ہو گئے، اتنا غصہ آپ کو آیا کہ آپ کھڑے ہو گئے اور فرمایا ایلعب بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، کیا اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیل تماشا کیا جائے گا، یا لوگوں نے اللہ کی کتاب کو کھیل تماشا بنا لیا ہے اس حالت میں کہ ابھی میں محمد تمہارے درمیان موجود ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات اتنی غصے میں کر رہے تھے کہ پھر آخر کار ایک شخص کھڑا ہوا، اور عموماً ایسے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہی ایسی بات کیا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، اگر آپ حکم دیں تو کیا میں اس کو قتل نہ کر دوں؟ یعنی اتنی بڑی بات کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا اور آپ کو غصہ دلایا، اور حضرت عمر جیسے اور دیگر صحابہ جلیل القدر جو ہیں وہ بھی اس واقعے سے، اس بات سے نہایت ہی غصے میں آئے۔ تو یہ بات اور یہ حدیث جو کہ امام نسائی علیہ الرحمہ اپنی سنن میں لائے ہیں، سنن نسائی میں، یہ بالکل صحیح حدیث ہے۔ تو اس حدیث کے ضمن میں بات کو سمجھا جا سکتا ہے کہ صحابہ ایسا کام نہیں کرتے تھے، اور اگر کسی سے غلطی سے ایسا ہو گیا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو سختی کے ساتھ رد کر دیا۔ جب آپ نے اس بات کو رد کر دیا ہے کہ 3 طلاقیں ایک وقت میں دینا اللہ کی کتاب کے ساتھ مذاق کرنا ہے، کہ کتاب اللہ میں تو ہے الطلاق مرتان، طلاق رجی 2 مرتبہ ہے، یعنی 1 مرتبہ آپ طلاق دیں گے حالت طہر میں۔ طلاق دینے کا جو سنت طریقہ ہے نا وہ حالت طہر میں، یعنی جب بیوی پاک ہوتی ہے حیض سے اور اس میں مجامت کیے بغیر، بیوی سے ملے بغیر طلاق دینی ہوتی ہے۔ اور یہ سوچنے سمجھنے والی بات ہے کہ یہ حدود و قیود اور یہ قید کیوں لگائی ہے، صرف اس لیے تاکہ انسان سوچ سمجھ کر یہ قدم اٹھائے، یہ نہیں کہ فوراً ذہن میں آیا اور طلاق کہہ دیا، یہ معاملہ ایسے نہیں ہے۔ تو باہر کیف ایک حالت طہر سے لے کر دوسرے حالت طہر تک اب یہ رجوع کا اس کے پاس ٹائم ہے، یہ تقریباً 1 مہینے کا پیریڈ بنتا ہے۔ عورتوں کی مختلف حالتیں ہیں، مہینے سے زیادہ کم و بیش ہو جاتے ہیں بعض دفعہ یہ دن، لیکن یہ اتنا پیریڈ جو ہے یہ سوچنے کا ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا جب حالت طہر کا موقع آئے گا تب وہ دوسری طلاق دے گا۔ اس کے بعد اگر وہ تیسری دیتا ہے، جب تیسرا طہر آتا ہے
تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بیوی حرام ہو جاتی ہے۔ ایک وقت میں 3 طلاقیں دینا ایک طلاق شمار ہوگا، طلاق ضرور شمار ہوگا لیکن وہ ایک شمار ہوگا کتاب اللہ کے مطابق۔ کتاب اللہ کے مطابق طلاق 2 مرتبہ رجیع ہے، اور اس کے بعد جب تیسری طلاق دی جائے گی تیسرے طہر میں تو بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر غصہ کیا ہے۔ اب کوئی اس بات کو سمجھے یا نہ سمجھے تو اس کی اپنی مرضی ہے، سمجھے گا تو کتاب اللہ پر ایمان لائے گا، اس کے مطابق عمل کرے گا تو کتاب اللہ پر ایمان لائے گا، اور اگر اس کے مطابق عمل نہیں کرے گا تو کتاب اللہ پر ایمان نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔